الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقائے دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ بیان فرما رہے تھے کہ روافض اہل سنت کا یہی گناہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم بھی بجا لاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی تعظیم، ان کی محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ یہی اہل سنت کا گناہ ہے کہ وہ اتنا عظیم کام کرتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ہے اور اس محبت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر بھی ہے۔ اور یہ کتنا عظیم کام ہے کہ اہل سنت نے دونوں کو اپنایا۔ کچھ اہل بیت اطہار کی طرف گیا اور دعویٰ گرچہ محبت کا کیا لیکن اس محبت کے اندر جھوٹا ہوا۔ کچھ صحابہ کرام کی تعظیم کی طرف گئے، وہ بھی اپنے دعوے کے اندر جھوٹے تھے، لیکن یہ سنی کی شان ہے کہ سنی نے اہل بیت اطہار سے بھی پیار کیا اور اہل بیت اطہار کے پیار کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تعظیم اور ادب والا معاملہ بھی رکھا۔ تو آپ فرماتے پہلی بات تو یہ ہے، اہل سنت کا کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت اطہار کی محبت کے ساتھ صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر بھی بجا لاتے ہیں۔ دوسری بات کیا اہل سنت کی شان کیا ہے؟ وہیچ یکی را ازیہاں باوجود منازعات و مخالفات یکے دیگر ببدی یاد نمی کنند۔ کہ اہل سنت کی شان یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان جو منازعات ہوئے، کیا ہوئے؟ آپس میں جو جنگیں ہوئیں، جس طرح کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنگ تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور حضرت مولا علی سرکار کی جنگ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں جو آپس میں صحابہ کرام کے درمیان جن کا وقوع ہوا، تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں اہل سنت کی شان کیا ہے؟ بابدی یاد نمی کنند، وہ ان واقعات کو برائی سے یاد نہیں کرتے۔ مثلاً جب ان واقعات کو بیان کرتے ہوں تو جناب والا ایک دوسرے پر کیا کرتے ہوں؟ وہ بدی کا الزام لگاتے ہوں۔ اہل سنت کی یہ شان نہیں ہے، یہ کسی اور کا طریقہ ہے کہ جو
اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں کھول لیتا ہے، اور یہ اہل سنت کی شان ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برائی سے یاد نہیں کرتے، حالانکہ یہ کام ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کرتے۔ وہ از ہوا و تعصب دور می دارند، اور خواہش اور تعصب سے دور رہتے ہیں۔ کون؟ اہل سنت، کہ انہوں نے تعصب کا رستہ اختیار ہے۔ تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی برادری کی بیس پر یا کسی اور وجہ سے کسی کا ساتھ دے، چاہے وہ ساتھ جھوٹا کیوں نہ ہو، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ جس طرح آج کل بھی برادری ہے نا، اگر برادری کے اندر کسی نے غلط کام کر دیا تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی برادری کی وجہ سے، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں بندہ حق پر ہے، لیکن اپنی برادری کی وجہ سے کیا کرتے ہیں لوگ، وہ اپنی برادری ہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ کہتے اہل سنت اس چیز سے کیا اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، خواہش اور تعصب سے کیا رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو آپس میں جو معاملات ہوئے ہیں نا، جس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ، مشاجرات جو صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوا، اس کے درمیان اہل سنت نہ تو کسی کو برائی سے یاد کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو خواہش اور تعصب سے کیا کرتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں دور؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ از جہت تعظیم صحبت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، کہتے اس وجہ سے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان پر اہل سنت کی یہ نظر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، جنہوں نے حضور کی، چاہے وہ صحابی اہل بیت کی صورت میں ہو یا اہل بیت کی صورت میں نہ ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اشخاص، یہ ہستیاں جو ہیں، ان کو حضور کی صحبت نصیب ہوئی ہے، تو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی۔ لہٰذا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کی بنیاد پر اہل سنت جو ہے صحابہ کرام میں سے کسی کو برائی کے ساتھ یاد نہیں کرتے، اپنی زبانوں کو اس معاملے پر کیا رکھتے ہیں، بند رکھتے ہیں، خاموش رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا ہوا تکریم مصاحبان او، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ لوگ ہیں، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں ان کی تعظیم بجا لاتے ہیں۔ ان کی وہ کیوں لاتے ہیں بجا؟ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ کیا نصیب ہوئی ہے؟ حضور کی صحبت کی حیا کرتے ہیں، حضور کی صحبت کی حیا کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو یہاں پر خاموش کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ اور آگے فرماتے ہیں محق را محق می گویند، کہ اس مسئلے کے اندر جو حق کی جانب ہے اس کو حق کہتے ہیں، اور ان کے مقابل میں جو خطائے اجتہادی پر تھا، خطائے اس کو اس پر مانتے ہیں، اس کو، یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ جو کس پر ہے، حق پر تھا، اس کو حق کی جانب میں مانتے ہیں، اور جو مقابلین ہیں، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل لوگ ہیں، ان کو کس پر مانتے ہیں؟ خطائے اجتہادی پر مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں روافظ اہل سنت وقت خوش نود گردند، کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشان از دیگر اصحاب کرام تبری نمایند۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو روافظ ہیں نا، وہ اہل سنت سے اس وقت خوش ہوتے ہیں، آج بھی شیعوں کا یہ طریقہ ہے، اور یہ بات حضرت مجدد پاک کا فرما رہے ہیں، اپنے زمانے کے اندر فرما رہے ہیں
کہتے ہیں روافض جو اہل سنت سے اس وقت خوش ہوتے ہیں کہ اہل سنت بھی روافض کے رنگ میں دوسرے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیزاری اختیار کریں۔ جس طرح روافض کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بیزاری اختیار کرتے ہیں نا، تو روافض اہل سنت سے اس وقت خوش ہوگا کہ جب کوئی سنی صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا۔ تو جب اس نے کسی صحابی کو برا بھلا کہا تو پھر سنی سنی نہیں رہے گا، وہی رافضی بن جائے گا، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ روافض اس کو کیا سمجھتا ہے کہ یہ جو سنی یہ اس وقت جو ہے محبت کے اندر کامل ہوگا کہ جب یہ ہمارے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگتے ہوئے صحابہ کرام کو برا بھلا کہے گا۔ وَسُوءِ ظن بَئیں اکابر دین حاصل کنند، فرماتے ہیں روافض اہل سنت سے اس وقت خوش ہوں گے کہ جب اہل سنت ان اکابر دین سے بدگمانی اختیار کر لیں۔ اکابر دین کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ یعنی جب یہ بدگمان ہو جائیں سنی کوئی، تو پھر رافضی کہے گا کہ اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، سنی۔ آج بھی یہ روافض کا طریقہ کار ہے کہ اتنی دیر تک وہ کسی سنی سے خوش ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ ابھی تک تمہاری مولا علی کے ساتھ محبت کامل ہے۔ محبت کامل کب ہوگی؟ کہ جب تم کسی صحابی کو برا بھلا کہو گے، اس کے ساتھ بدگمانی اختیار کرو گے۔ اور آگے کیا فرمایا، چنانچہ خوش نودی خوارج مربوط بعداوت اہل بیت است و منوط ببغض آل محمد۔ اب فرماتے ہیں جس طرح کہ خوارج کی خوش نودی کیا ہے، روافض کا طریقہ تو یہ ہے کہ اہل سنت سے خوش اس وقت ہوتے ہیں کہ وہ جب صحابہ کرام سے بیزاری اختیار کریں۔ کون؟ اہل سنت۔ جس طرح خوارج اہل سنت سے کب خوش ہوتے ہیں، خوارج کی خوشنودی کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں اہل بیت سے عداوت اختیار کریں، اہل بیت کے دشمن بن جائیں، جو شان اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو عطا فرمائی ہیں ان شانوں کے اندر کمی کرے، ان شانوں کے اندر۔ یہ کون کرتے ہیں؟ خوارج کا طریقہ ہے۔ اور آل محمد کے بغض کے ساتھ وہ اپنی خوشنودی کو متعلق کرتے ہیں کہ جب تک اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ عداوت اختیار نہ کریں، آل محمد کے ساتھ بغض اختیار نہ کریں، اتنی دیر تک خوارج جو اہل سنت سے خوش نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر روافض کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہیں، اور خوارج کا طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے بغض کریں، اہل بیت اطہار سے عداوت کا طریقہ اختیار کریں۔ اب آگے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں نزد اکابر اہل سنت اصحاب پیغمبر۔ اب آگے اصول بیان فرماتے ہیں، کون؟ حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ ایک اصول بیان فرماتے ہیں، اہل سنت کے اکابرین کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب در وقت منازعات و محاربات با یکے دیگر سے گروہ بودند۔ کہتے ہیں کہ جس وقت آپس میں صحابہ کرام کے درمیان منازعات ہوئے، مشاجرات ہوئے، اس وقت جو ہے اہل سنت کے اکابرین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے 3 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ 3 گروہ ہیں۔ کتنے گروہ ہیں؟ 3 گروہ ہیں۔ جمع بدلیل و اجتہاد حقیت جانب امیر را معلوم نمودہ بودند۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کو اصول یاد ہوگا تو یہ آپ کو اصول بڑا فائدہ دے گا۔ یہ ہمارے اہل سنت کے اکابرین کے نزدیک ہے۔ کیا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام کا آپس میں جو منازعات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، اس وقت
پھر کتنے گروہ تھے؟ بولو، کس کے؟ اصحاب پیغمبر کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے کتنے گروہ تھے؟ 3 گروہ تھے۔ پہلا گروہ، پہلی جماعت وہ ہے جنہوں نے دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر، کس کی بنیاد پر؟ دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بجانب حق مانا۔ کس کی طرح مانا؟ وہ کہتے ہیں دلیل و اجتہاد کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ مولا علی حق کی جانب ہے۔ ایک گروہ یہ تھا، کس کے اندر؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان میں۔ آپ فرماتے ہوا جمعی دیگر نیز بدلیل و اجتہاد حقیت جانب دیگر را یافتہ، اور صحابہ کرام کی جماعت میں سے دوسرا گروہ جو تھا وہ بھی دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دوسری جانب کے اندر لوگ تھے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو حضرت مولا علی کی دوسری جانب کے اندر تھے۔ تو دوسرا گروہ جو تھا صحابہ کرام کے درمیان، وہ اس کو حق کی جانب مانتا تھا۔ کس بنیاد پر؟ دلیل اور اجتہاد کے ساتھ۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ ایک گروہ حضرت مولا علی کو حق پر مانتا تھا، کس کی بنیاد پر؟ کہ ان کے پاس دلیل تھی، دلیل اور اجتہاد کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اس مسئلے کے اندر حق پر کون ہے۔ اور دوسرا صحابہ کرام کا گروہ وہ یہ تھا جو یہ کہتے تھے دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر وہ بات کرتے تھے کہ حق پر کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں جو حضرات موجود ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں وَطَائِفَہ دیگر متوقف بودند، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا، نہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتا تھا، نہ ان کے مقابل میں جو حضرات تھے ان کے بارے میں بات کرتا تھا۔ وہ ہیچ جانب را بدلیل ترجیح نہ دارد، انہوں نے کسی جانب کو دلیل کی وجہ سے ترجیح نہیں دی۔ وہ کیا رہے؟ خاموش رہے۔ وہ کیا رہے؟ کتنے گروہ ہو گئے؟ 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ کون سا ہو گیا؟ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق کی جانب کس سے مانتے تھے؟ دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر۔ اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق پر، اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حق پر مانتے تھے دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر۔ اور تیسرا گروہ کون تھا؟ جو خاموش تھا۔ وہ دلیل، وہ کیا نام ہے، کسی بھی جانب دلیل کی وجہ سے انہوں نے ترجیح، خاموشی انہوں نے اختیار کی۔ اب حضرت مجدد پاک یہ 3 گروہوں کو بیان کر کے، یہ گروہ کس کے درمیان تھے؟ صحابہ کرام کے درمیان۔ کس کے درمیان تھے؟ اب اس پر حضرت مجدد پاک تبصرہ فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں پس بر طائفہ اولا، جو پہلا گروہ ہے جو کس کی جانب تھا؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب حق کی جانب تھا۔ کہتے پس پہلے گروہ پر نصرت جانب امیر واجب آمد، حضرت مولا علی کی جانب مدد کرنا واجب تھی۔ جو پہلا گروہ تھا نا، اس پر شرعی طور پر پھر لازم و ضروری کیا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتے۔ کیا کرتے؟ کیوں؟ کہ موافق اجتہاد ایشاں است، کہ ان کا اجتہاد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق ہونے پر ان کا اجتہاد ان کے موافق تھا۔ تو ظاہر بات ہے جب دلیل آ جائے، دلیل کہہ رہی ہے کہ حضرت مولا علی کس پر ہیں؟ حق پر ہیں، تو ظاہر بات یہ بات طے شدہ ہے۔ جب ایک بندہ دلیل سے سمجھ رہا ہے کہ ایک جانب کے اندر حق ہے، تو اب اس بندے پر لازم و ضروری کیا ہے؟ انہی کی حمایت کرے، انہی کی کیا کرے؟ تو پہلے گروہ پر مولا علی کی حمایت لازم ہو گئی
کہ اب دوسری وہ جانب نہیں جا سکتا کیونکہ اس کے پاس دلیل ہے. ایسے ہی ہے نا. اب دوسرے گروہ پر لازم کیا ہے؟ وہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری جانب کے اندر تھے، جو حضرات تھے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دوسرے گروہ پر ان کی نصرت، ان کی مدد کرنا لازم تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی دلیل اور اجتہاد کی بنیاد پر کیا سمجھتے تھے کہ یہ جانب حق پر ہے، یہ جانب کیا ہے. اور تیسرا گروہ جو ہے اس پر کوئی چیز لازم ہے، کیونکہ انہوں نے توقف اختیار کیا ہے نا، انہوں نے کسی دلیل کی وجہ سے کسی جانب کو ترجیح، لہٰذا ان کے لیے نہ ادھر کی مدد لازم و ضروری ہے، نہ ادھر کی مدد کیا ہے، لازم و ضروری ہے. تو یہاں تک حضرت مجدد پاک نے اصحاب پیغمبر کے درمیان جو 3 گروہ تھے منازعات کے والے سے اس کو بیان فرمایا، اور پھر شرعی اصول بیان کیا کہ جو جس جانب کو حق مانتا تھا اس کے لیے پھر اس کی تائید کرنا ضروری تھی. ٹھیک ہے جناب والا، اتنی بات سمجھ لگ گئی نا.